سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہجرت مدینہ، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم پورا ماہ صیام و قیام مکمل کر کے اب بالکل انتہا پر پہنچ رہے ہیں، تو ان 30 یا 29 دنوں کی محنت، عبادت، دعاؤں سے مسلمان کو کیا ملنا چاہیے، اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میرا رمضان قبول ہو گیا ہے۔ ثواب کے تو ذخیرے عروج پہ پہنچے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر جو آؤٹ پٹ ہے کریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، جس سے ایک مسلمان اور پوری مسلم امت کی اٹھان ہو، وہ اس واقعہ میں ہے، اور وہ ہے دیانت داری، امانت داری۔ سب نمازوں کا، اعتکاف کا، شب قدر کا، افطاری سحری کا نچوڑ یہ ہے کہ میرے اندر تبدیلی کیا آئی، مجھ میں یہ گراف کم ہوا یا دیانت داری کا جو گراف لیول تھا وہ اوپر آیا۔ ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اسیس کرنا ہے اس پوائنٹ کو کہ ان 30 روزوں میں میرے اندر ہم میں کیا چیز آئی اور آنی چاہیے، تو وہ ہے ہماری معراج فرد کی اور قوم کی دیانت داری۔ اس حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہجرت مدینہ کا واقعہ آج عرض کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات، شب ہجرت مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، آج مجھے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ آج میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر، بستر بھی میرا، چادر بھی میری، یہ میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر تمہیں سونا ہوگا۔ اور تیسرا جملہ فرمایا، جب تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اس کا مقصد ایک اور دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما جائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کفار کی امانتیں جو نبی علیہ السلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کافروں کو نبی پاک کی موجودگی کا یقین رہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس رات، وہ کمال کی رات تھی، ہجرت کی رات۔ اس نقطے کو ہم اور میں جس قدر سمجھ لیں گے، خوف ختم، ڈر ختم۔ وہ کمال کی رات تھی، ہجرت کی رات۔ اسی کو اقبال نے علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی۔ اللہ، زندگی یہ ہے کہ انسان کی فکر رسول اللہ کی دیوانہ ہو جائے۔ یار مجھے حضور کے راستے پر میں چل رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گونا گوں۔ تے جدوں اسی 1000 واری سوچتے ہی رہنا ہے، انج نہ ہو جائے، انج نہ ہو جائے، انسان کی خودی مر جاتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ حضور کی محبت عطا فرمائے۔ تو ایک دشمن کا خطرہ ہو، ایک دشمن ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو جب کہ ہجرت کی رات 7 کافروں کے ساتھ، جن کو ابو جہل ہیڈ کر رہا تھا،
ننگی تلواریں لے کر ان کو انسٹرکشن دے رہا تھا، ایسے حملہ کرنا ہے، یوں حملہ کرنا ہے۔ قبائل کے طاقتور تکڑے جوان، ان کا سرغنہ ابو جہل انہیں ہیڈ کر رہا تھا۔ کضربت رجل واحد، بس جب حضور علیہ السلام باہر آئے نا، تم نے الگ الگ نہیں تلواریں چلانی، یوں سویپ کرنا ہے جیسے ایک ہی بندہ چلاتا ہے۔ میرے نبی کریم پر کٹھی تلواریں چلانی ہیں۔ اللہ، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ یقین ہے نا جی، یقینی خطرات کے سامنے حضور کی خاطر اپنی جان پیش کر دینا اور رسول اللہ کے بستر پر سو جانا، یہ عشق رسول کا اعلیٰ کارنامہ اور شجاعت و بہادری کی منفرد مثال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار اس حوالے سے فرماتے ہیں، وَبِتُّ أُرَاعِهِمْ مَتَى يَنْشُرُونَنِي وَقَدْ تَنَتْ نَفْسِي عَلَى الْقَتْلِ وَالْأَسَرِ۔ میں نے رات گزاری اور میں ان کافروں کے بارے میں دیکھتا رہا کہ کب آ کر مجھے اٹھاتے ہیں، جبکہ میرا دل اس چیز پر مطمئن ہو چکا تھا، مجھے کوئی قید کر لے یا مجھے قتل کر لے، علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹا کہاں، میں کس مقام پر ہوں، میں بالکل مطمئن تھا۔ وبات رسول اللہ فی الغار آمنا موقع وفی حفظ الالہ وفی ستری۔ وہ رات ایسی تھی کہ پیغمبر خدا محفوظ ہو کر غار میں آپ نے رات گزاری اور اللہ کی نگہبانی میں پردے میں رہے، نہ ان کو کچھ ہوا نہ مجھے کچھ ہوا، نہ انہیں غار میں کچھ ہوا نہ بستر پر ان کو کچھ ہوا۔ یہ میری آپ کی تربیت۔ جب رسول اللہ کے دین پر چلو، مولانا خادم صاحب فرماتے تم نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، باقی کام حضور پر چھوڑ دو۔ وہ کر کے دکھا گئے ہمارے بڑے۔ اور ایک معذور شخص اٹھا، امت کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ عشق رسول کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہجرت کی رات ختم ہوئی، حضور پاک ہجرت فرما گئے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کی حفاظت میں بستر حبیب پر پرسکون آپ نے رات گزاری، اور غرور کا سر نیچا ہوا۔ صبح ہو گئی، کافر پریشان ہو گئے، وہ نئے نئے پروگرام کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں۔ وہ ناکامی ہو گئی رات کی، پورے مکہ میں اتنی خبر پھیل گئی۔ ایک تو حفاظت ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا کام یہ تھا کہ جن لوگوں کی امانتیں اللہ کے حبیب کے پاس تھیں انہیں ان کے مالکوں تک پہنچانا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امانتیں کیسے ادا کرتے تھے؟ بے برادران، یہ دوسرے کی امانت بہت بڑی چیز ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ اس فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کا معمول یہ تھا، 3 دن یہ اس کام میں آپ کو لگے۔ طریقہ کیا تھا؟ کھلی وادی میں کھڑے ہو جاتے، اعلان فرماتے، لوگوں جس کسی نے اپنی کوئی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ 3 دن یہ کام کرتے رہے۔ ہم کریں گے اس لیے مر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں شکر ہے مرے ہیں تو میرے کو میری جیب بھر رہی ہے۔ نہیں یار، آج لیں گے کل دیں گے، چھوڑو کسی کا حق، فوراً دے دو۔ فارغ ہو گئے، اب ہجرت کرنی تھی مدینہ منورہ کی طرف۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ آپ کا معمول اب سفر کیسے کیا؟
ہم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ بسوں پر جائیں تو 8 گھنٹے، جہاز پر جائیں تو 1.25 گھنٹہ جو بھی ہے۔ ہم جہاز میں سفر کرتے ہوئے بسوں میں تھک جاتے ہیں، سہولیات ہیں، ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہوتی ہیں، پانی، سہولت، واش روم، تمام فیسلٹیز کے باوجود ہم تھک جاتے ہیں۔ مکہ پاک سے مدینہ منورہ سفر کرتے ہوئے ہم مکمل تھک جاتے ہیں۔ جی، ہم اتنی سہولیات کے باوجود سفر کریں تو ہم چور ہو جائیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جرت، بہادری، محنت، مشقت اور طاقت کا، یہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ جتنا سفر کیا کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے پیدل سفر کیا۔ کریں گے آپ مسجد میں جہاں آتے ہیں نا گھر سے، آپ تھک جاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کا یہ کارنامہ تا قیامت روشن رہے گا کہ شیر خدا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین کی خاطر 450 کلومیٹر گاڑیوں جہازوں پر نہیں، پیدل چل کر کرتا ہے طے۔ یہ بتایا امت کو، ہمیں سکھایا دین کے لیے چلو محنت کرو۔ سارا سفر پیدل طے کیا۔ اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پھول گئے، ان میں آبلے پڑ گئے اور ان آبلوں سے خون بہنے لگا۔ کتنے دن لگے ہوں گے، خون رسنے لگا ان زخموں سے، پاؤں پر چھالے، آبلے، خون بہنے لگا۔ مکہ سے چلتے چلتے پیدل قباء شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بس محبوب کریم علیہ السلام کو مدینہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے پیارے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، مکہ سے مدینہ پیدل چل کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، اور ان پاؤں سوجن سے، ان آبروں سے خون رس رہا ہے۔ بس پھر اور وہ چلنے سے معذور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل چلنے سے معذور ہیں۔ اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام کو اس حالت کا علم ہوا تو پھر نبی کریم علیہ السلام خود چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور چونکہ حضور کی خاطر یہ قربانیاں تھیں، دین کی خاطر، پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ عید والے دن آپ گلے سے ملیں گے وہ اور بات ہوگی، جب امام الانبیاء علی المرتضیٰ سے ملے ہوں گے وہ رنگ کیا ہوگا۔ رضی اللہ، گلے ملے، گلے سے لگایا، اور ان کی اس تکلیف دہ حالت کو جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، برداشت نہ کر سکے۔ اس حد تک تکلیف ہوئی اس سفر ہجرت مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دونوں مبارک ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے زخم پر پھیر دیا، اس کی برکت سے زخم ٹھیک ہو گئے، اور زندگی بھر شہادت تک کبھی بھی آپ کے پاؤں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ معزز برادران، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت،
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس لیے ان کے نام آج مسجدوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان پیاروں کے نام قیامت تک یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور جب یہ قیامت والے دن اٹھیں گے کائنات ان کی عظمت کو سلام کرے گی۔ معزز برادران، تو اس واقعہ ہجرت مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ایک اہم نقطہ یہ ہے، ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی امانتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اسی سے فرد کی بلندی ہوتی ہے، اسی سے قومیں عروج پاتی ہیں، اور خیانت کی وجہ سے بلند قوم برباد ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، 30 سپاروں کو آپ پڑھیں، میں نے دیانتداری کے حوالے سے جب قرآن شریف کا مطالعہ کیا، یہ میں ان نبیوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ان 7 نبیوں کا جب ذکر کیا تو ان کے ساتھ جو ٹائٹل ہوتا ہے، ایک ڈسٹنکشن، مارک آف ڈسٹنکشن، جو امتیازی ہائٹ ہوتی ہے، اللہ نے ان 7 نبیوں کا جب قرآن میں ذکر فرمایا تو ان کے لیے فرمایا رسول امین، یہ امانت دار رسول ہیں۔ 7 نبیوں کو دیانتداری کا، امانت داری کا ٹائٹل دے کر اللہ نے قرآن میں خطاب کیا۔ رسول امین، خالی نبی کافی تھے، رسول بھی کافی تھے نا، فرمائے رسول بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو جس انسان کو یہ ٹائٹل، یہ خوبی مل جائے، رمضان شریف میں دعا مانگو اللہ ہمیں امانت داری اس پوری قوم کو عطا فرمائے۔